السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدر محترمہ اور عزیز معلمات اور میری دینی بہنوں، آج کی اس ہفتہ واری انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے عقل مند کون؟ آج کل موت آسان اور زندگی مشکل بن گئی ہے۔ انسان دیکھ اور پڑھ رہا ہے کہ اس کے دوست احباب اور جاننے والوں میں سے بہت سے لوگ مختلف قسم کے امراض میں وفات پا رہے ہیں، تو کہیں بے گناہ افراد دہشت گردی کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یقیناً تم سب کو تمہارے اعمال کا بدلہ پورا دیا جائے گا قیامت کے روز۔ جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یقیناً وہ کامیاب ہوا، اور یہ دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت میں ساری انسانیت کو صاف اور واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ موت یقیناً آئے گی اور انسان کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ اسی مضمون کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2۔ وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کر رہا ہے، اور وہ غالب ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الملک کی تلاوت فرمائی، اور جب اس آیت پر پہنچے وَأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن عمل کا مطلب ہے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا اور اللہ کی اطاعت میں ہر وقت مستعد رہنا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند ہے وہ شخص جو اپنی زندگی میں ملنے والے ہر موقع کو غنیمت جانے اور اسے توشہ آخرت کے لیے استعمال کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ رکھے۔ انسان کے اعمال اس کے دفتر میں درج ہو رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اس کی زندگی کا سارا ریکارڈ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ تب انسان دفتر دیکھ کر کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 49۔ کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو کہ اس میں تمام چھوٹے بڑے اعمال درج ہے۔ انسان کے دفتر اس کے وفات کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے، مگر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب ان کو برابر ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ میرے دینی بہنوں، غور کر اسلام نے انسان کی فلاح و کامیابی کے لیے کیسے کیسے انوکھے طریقے بتائے ہیں۔ اگر مسلمان مالدار اور صاحب ثروت ہے تو اس کو تعلیم دی گئی ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے اور ان کو مرنے کے بعد ان کو اجر و ثواب برابر ملتا رہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انسان کہتا ہے میرا مال، اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کا مال وہی ہے جس نے حالت صحت میں خیرات کیا، اور جو مرتے وقت چھوڑ جاتا ہے وہ مال اس کے وارثوں کا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی کمائی کا حصہ ایک رفاہی کاموں میں خرچ کریں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے گا اور لوگ دعائیں دیں گے۔ وہیں یہ چیز اسلام اور مسلمانوں کی نیک نامی کا باعث بھی ہوگی۔ آج عیسائی مشنری اعلیٰ رفاہی خدمات کی وجہ سے پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ دوسرا عمل، اگر کوئی علم و ہنر کی دولت سے مالا مال ہے تو اپنے علم کی روشنی سے جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اپنی صلاحیت سے ساری دنیا کو فائدہ پہنچائے۔ انشاءاللہ یہ چیز بھی صدقہ جاریہ ثابت ہوگی۔ تیسرا عمل جس کا نفع بعد از وفات بھی ملتا ہے وہ ہے صالح اولاد۔ ہر مسلمان کے علم میں بات ہونی چاہیے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اس کی صحیح تعلیم و تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرے
تو اولاد والدین کے لیے توشہ آخرت بنتی ہے، اور اگر اس سے غفلت برتی گئی تو ہی اولاد والدین کے لیے سوہان روح بن سکتی ہے، اور آخرت میں حسرت و ندامت تو ہے ہی۔ میری دینی بہنوں، موت انسان کے لیے خاموش نصیحت ہے، اس میں سبق زندوں کے لیے سبق ہے کہ اس کی زندگی کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے، اس لیے زندگی کو غنیمت جاننا ہے اور اس میں آخرت کے لیے توشہ تیار کر لینا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ ان میں ایک چیز آپ نے بتائی، حیات کا قبل ممات کا، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ قرآن میں صاف اور واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، سورۃ الحج آیت نمبر 77۔ ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، سورۃ الحدید آیت نمبر 21۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ میری دینی بہنوں، ان آیات میں جہاں انسان کو برائی سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، وہیں بعض نیک کاموں کی نشاندہی کرتے ہوئے کار خیر میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور نیک کاموں کے انجام دینے کے معاملے میں ٹال مٹول اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ عقل مند ہے وہ آدمی جو زندگی میں ملنے والے ہر موقع کو غنیمت جانے اور اسے توشہ آخرت کے لیے استعمال کرے، اللہ سے قریب ہو اور اس سے مغفرت طلب کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور آخرت کے لیے توشہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔